صدام نے کہکا لگایا اور طنزیہ انداز میں تانوں کا جواب دیا، کیا تم اس کو بہادری سمجھتے ہو؟ ہجوم میں سے کسی نے صدام کو جواب دیا، جہنم میں جاؤ۔ صدام نے پھر فوراً طنزیہ جواب دیا، وہی جہنم جو آج کا عراق ہے۔ ربائی کے مطابق پھانسی پر جھولنے سے قبل صدام نے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد، اور جلاد نے صدام کو کلمہ کے آخری دو الفاظ رسول اللہ کہنے سے پہلے ہی لیور کھینچ دیا۔ صدام صاحب، آج کی رات ہی وہی رات ہے، آپ کو اب نیند سے بیدار ہونے اور اپنی پھانسی کی تیاری شروع کرنے کی ضرورت ہے، جس پر اگلے چند گھنٹوں میں عمل ہو جائے گا۔ 30 دسمبر 2006 کی صبح 3 بجے جب صدام حسین جیل میں سو رہے تھے تو امریکن گارڈ لیفٹیننٹ جیکسن اور ٹرانسلیٹر جوزف بھاری قدموں سے صدام کے سیل میں گئے، لائٹ آن کی، اسے جگایا اور صدام کو انہی الفاظ میں اس کی موت کا پروانہ زبانی سنایا۔ توقعات کے برعکس صدام نے اطمینان سے یہ ہولناک خبر سنی۔ جیل میں صدام کی سیکیورٹی پر مامور 12 امریکن گارڈز جو کہ سپر 12 کے نام سے جانے جاتے، صدام نے سکون سے انہیں کہا کہ اسے یہ نیوز سن کر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بعد میں انہی سپر 12 گارڈ میں سے ایک گارڈ ول بارٹن ورپر نے ایک کتاب دی پرزنر ان ہز پیلس یا اپنے محل میں قیدی لکھی، جس میں آتھر نے صدام حسین کے اسیری کے دن اور زندگی کے آخری لمحات کو تفصیل سے کور کیا۔ ول اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 29 دسمبر کی شام کو ہی جیل کے گارڈز کو معلوم ہو چکا تھا کہ عراق کے سابقہ آمر صدام حسین کی زندگی کی یہ آخری رات ہے۔ سونے سے پہلے صدام نے اپنے رات کے آخری کھانے میں لابسٹر کی دم کھائی تھی، جو امریکن فوجیوں نے اپنی فوجی تنصیب کیمپ وکٹری نامی پر موجود ایک کیفے سے خرید کر اسے فراہم کیے تھے۔ حراست میں رہتے ہوئے صدام کا وزن بڑھ گیا تھا اور ایک موقع پر طنزیہ انداز میں اس نے امریکن گارڈ سے کہا بھی کہ وہ امریکیوں کی طرح موٹے ہو چلے ہیں۔ شام کو ہی ایک امریکی گارڈ سارجنٹ بٹاگالیا نے خفیہ طور پر صدام کے چھوٹے ریڈیو کو توڑ دیا تھا تاکہ وہ اپنی پھانسی کی نیوز ریڈیو پر نہ سن سکے، کیونکہ نیوز پروگرامز نے پہلے ہی یہ نیوز دینا شروع کر دی تھی کہ جلد ہی صدام کو پھانسی دی جائے گی۔ رات سونے سے پہلے صدام نے امریکی گارڈز کو گڈ نائٹ یا شب بخیر کہا۔ سیل میں جب صدام حسین اپنی چارپائی پر لیٹ گئے تو گارڈ نے صدام کی لائٹ کو آف کر دیا۔ رات 3 بجے جب اس کے ٹرانسلیٹر جوزف نے صدام کو اس کی موت کی خبر دینے کے لیے اسے نیند سے بیدار کیا تو اس کے مطابق یہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل لمحہ تھا کہ جس آدمی کے ساتھ وہ پچھلے 15 مہینے سے منسلک تھا اور اب اس کا صدام کے ساتھ ٹرانسلیٹر سے زیادہ دوست کا تعلق بن گیا تھا کہ وہ اس کو کیسے یہ ہولناک خبر دے۔ خبر دینے کے بعد انہوں نے صدام کو کافی وقت مہیا کیا تاکہ وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو سنبھال سکے۔ اس کے بعد صدام حسین اپنی تیاری میں لگ گئے، جبکہ سپر 12 کے گارڈز اس کو پھانسی گھاٹ تک چھوڑنے یا پہنچانے کی تیاری میں مصروف ہو گئے، جبکہ جیل سے باہر مسلم دنیا ماہ رمضان کے روزے مکمل کر کے دوسرے دن عید الفطر کی تیاری میں مصروف تھی۔ جیل میں ڈیوٹی پر مامور 2 گارڈز نے کسی بات پر آپس میں مذاق کیا اور ہنس پڑے، جس پر صدام نے غصے سے ان کو کہا کہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے کیا تم اس پر خوش ہو؟ گارڈز ایک دم چپ ہو گئے۔ پھر صدام نے اسلامی روایات کے مطابق غسل کیا اور اپنے آپ کو پانی سے پاک صاف کیا۔ کپڑے پہننے کے بعد اس نے اپنی جرابیں ڈھونڈنی شروع کی جو مل نہیں رہی تھیں۔ اس پر گارڈز نے جرابیں ڈھونڈنے میں اس کی ہیلپ کی۔ اس موقع پر وہ کچھ نروس نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے سپر 12 کے گارڈ سے فکر مند ہو کے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں نے آج کے مشن کی وجہ سے پوری نیند لی ہے؟ جس پر گارڈ نے اسے اطمینان دلایا۔ پھر وہ اپنے سامان کے پاس کچھ دیر بیٹھا اور اسے دیکھتا رہا۔ اسیری کے دوران لکھے گئے اپنے خیالات کی نوٹ بک کو اس نے اٹھایا، اسے کچھ دیر پڑھتا رہا اور ورق گردانی کرتا رہا۔ پھر اس نے اپنے سامان میں سے ایک نیلے رنگ کا باکس اٹھایا اور سپر 12 کے گارڈ حج کی طرف اپنا رخ کر کے بولا، مائی فرینڈ۔ حج نے اس کی طرف دیکھا تو صدام نے اسے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ حیران پریشان حج صدام کے پاس پہنچا تو صدام نے ڈبہ سلاخوں کے پیچھے سے حج کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد اس نے سلاخوں کے بہر اپنا بازو بڑھایا، ریمنڈ وال کی مہنگی گھڑی جو صدام نے اس وقت بھی پہن رکھی تھی اتاری اور اسے بھی حج کے حوالے کر دیا۔ حج ایک دم پریشان ہو کر ہچکچاتے ہوئے بولا، نہیں، یہ میں نہیں لے سکتا۔ صدام نے کہا، میں چاہتا ہوں آپ اسے قبول کریں، آپ ایک اچھے دوست ہیں۔ حج نے پھر ہچکچاتے ہوئے صدام سے کہا،
مجھے ہائر اتھارٹی سے پوچھنا پڑے گا۔ اس موقع پر صدام نے اصرار کیا، آپ اسے رکھ لو۔ موت سے چند گھنٹوں کے فاصلے پر بھی صدام نے قدرے مذاقن اور مسکرا کر حج سے کہا، اس تحفے کے بارے میں صرف آپ کو اور مجھے معلوم ہوگا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ صدام نے ہنس کے کہا۔ پھر صدام نے اپنے ایک ہاتھ سے حج کی کلائی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے اسے اپنی گھڑی پہنا دی۔ حج نے اس موقع کی مناسبت سے کوئی تکلف نہ کیا اور خاموشی سے صدام کو گھڑی پہنانے دی۔ صدام نے جیل کے دوران اس پر تعینات کیے گئے 12 خصوصی گارڈ سے بہت اچھی دوستی کر لی تھی۔ جیل کے گارڈز کو صدام کی دوستی پر اتنا یقین ہو چلا تھا کہ وہ سمجھنے لگے کہ اگر جیل میں ان کے ساتھ کچھ برا ہوا تو صدام ان کے لیے اپنی جان کی بازی تک لگا دے گا۔ پھر صدام نے واپس سیل میں جا کر اپنی پھانسی کے لیے ایک عمدہ سوٹ کا انتخاب کیا اور اسے پہنا۔ پھر اس نے بہت سارا پرفیوم اپنے اوپر لگایا جس کی خوشبو 1 کلومیٹر تک پھیل گئی۔ اس دوران سپر 12 کے گارڈ تیاری کر کے اس کے سیل کے قریب آ گئے تاکہ وہ اس کو پھانسی گھاٹ تک عراقی گورنمنٹ کے آفیشل کے حوالے کر کے آئیں۔ سب گارڈز کو اپنے قریب دیکھ کر صدام ان کے درمیان میں آ کھڑے ہوئے، ان کا شکریہ ادا کیا اور ان سے کہا کہ ان لوگوں نے جیل میں اس کا بہت خیال رکھا اور ایک خاندان کے افراد کی طرح اس کے ساتھ رہے۔ اس نے کہا کہ آج تک کوئی عراقی اتنا ان کا دوست نہیں بن سکا جتنا سپر 12 کے گارڈز بنے ہیں۔ پھر صدام نے ان سے کہا کہ وہ اب ایک فوجی کی طرح اپنی جان دے گا۔ پھر اس نے تشکر کے طور پر سب گارڈ سے ہاتھ ملایا۔ اس دوران کچھ فوجیوں نے صدام کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھے۔ پھانسی بغداد کے ضلع قادمیہ میں استخبارات ملٹری انٹیلیجنس کے پرانے ہیڈ کوارٹر میں ہونی تھی، جو اس وقت کیمپ جسٹس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ جگہ اس کچے گاؤں سے 400 کلومیٹر نیچے کی طرف تھی جس میں صدام 60 سال پہلے پیدا ہوا تھا۔ جیسے ہی صدام بختربند گاڑی سے باہر نکلا، ہر اترتے قدم کے ساتھ اس کا عزم مستحکم ہوتا دکھائی دیا۔ وہ اپنی طرف سے اپنا فخر باور کرا رہا تھا کہ وہ اپنے ملک کے لیے جان دے رہا ہے۔ پھانسی گھاٹ کے باہر امریکن گارڈز نے صدام کو عراق کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر موافق الربائی کے حوالے کیا۔ اس موقع پر جب صدام حسین کو پھانسی دینے والے اہلکاروں کے سپرد کیا جا رہا تھا تو ان کے تمام امریکن گارڈز کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اپنے ایک ساتھی ایڈم فرگوسن کا حوالہ دیتے ہوئے کتاب کے آتھر ول نے لکھا کہ ہم نے صدام کو کبھی بھی نفسیاتی مریض اور قاتل کے طور پر نہیں دیکھا تھا، ہم اسے اپنے دادا کے روپ میں دیکھتے تھے۔ موافق الربائی کے مطابق جب میں صدام کو اندر لایا تو اس کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں اور اس کے ہاتھوں میں قرآن کا ایک نسخہ تھا۔ میں انہیں جج کے کمرے میں لے گیا جہاں انہیں ان کے جرائم کی فہرست پڑھ کر سنائی گئی، جس کے جواب میں صدام یہ دہراتے رہے، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، فلسطین ہمیشہ زندہ رہے گا اور فارس یعنی ایران کے شہر کے لیے موت۔ بقول ربائی کے وہ اسے نارمل اور پرسکون دکھائی دیا۔ الزامات پڑھے جانے پر اس نے کوئی افسوس ظاہر نہیں کیا۔ پھر ربائی چند نقاب پوش عراقی گارڈز کے ساتھ اسے پھانسی گاڑ کے قریب لے آیا۔ بعد میں ربائی نے ایک انٹرویو میں صدام کے آخری وقت بارے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ایک مجرم تھا، یہ سچ ہے، ایک قاتل تھا، یہ بھی سچ ہے، وہ ایک قصائی تھا، بالکل سچ ہے۔ اس سب کے باوجود وہ پھانسی کے پھندے پر اپنی موت کے عین سامنے بھی پرعزم اور مضبوط تھا۔ جلادوں میں سے کوئی بھی یونیفارم میں نہیں تھا، ایک نے چمڑے کی جیکٹ پہنی تھی اور دوسرے نے ٹین کوٹ۔ صدام اس کے برعکس تقریباً ایک سیاستدان جیسا دکھائی دیا، سیاہ اوور کوٹ میں ملبوس جس کے نیچے سفید قمیض دکھائی دے رہی تھی اور گلے میں مفلر تھا۔ اس کا قد اپنے جلادوں سے چند انچ اونچا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اپنے جسم کو بالکل سیدھا رکھا ہوا تھا۔ کتاب کے مصنف لکھتے ہیں کہ وہاں اکٹھے ہوئے ہجوم کی اس خواہش کو کہ وہ پھانسی گھاٹ پر کانپتا ہوا نظر آئے کو اپنے پر اعتماد باڈی پوسچر سے اس نے ناکام بنا دیا۔ اس موقع پر کچھ لوگوں نے اس کی ویڈیو فلم بھی بنائی۔ اس نے جلاد کی ہدایات پر ایکٹیولی اور بغیر کسی خوف کے عمل کیا۔ پھانسی سے پہلے پہنائے جانے والے ہوڈ کو اس نے پہننے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ بھی کسی حد تک دلچسپ بھی ہے کہ صدام نے اپنے دور حکومت میں اپنے ماتحتوں کو حکم دے رکھا تھا کہ اگر کبھی اس کا آخری وقت آ جائے تو اس کے آخری لمحات کو محفوظ کیا جائے۔ اس کے پیچھے بھی ایک عربی بدو روایت ہے کہ زندگی کے بہت سے مناظر ہیں لیکن جو تاریخ میں لکھا جائے گا وہ آخری ہے، اس لیے آخری سین زبردست ہونا چاہیے۔ وہاں موجود صدام مخالف ہجوم نعرے لگا رہا تھا، مقتدا مقتدا مقتدا۔
یہ لوگ دراصل صدام مخالف عراقی شیعہ ملیشیا مہدی آرمی کے سربراہ مقتدی الصدر کے نام کے نعرے لگا رہے تھے، جس کی پرائیویٹ ملیشیا کی خاموش حمایت سے عراقی گورنمنٹ امریکی مدد سے اپنے پاؤں پر کھڑی تھی۔ واضح رہے کہ 1980 میں صدر صدام نے مقتدی الصدر کے سسر اور چچا محمد باقر الصدر، جو اس وقت شیعہ عقائد کے مرجع کے عہدے پر تھے، کو پھانسی دی تھی۔ اس ہجوم کے نعروں کے جواب میں کہکا لگایا اور طنزیہ انداز میں طعنوں کا جواب دیا، کیا تم اس کو بہادری سمجھتے ہو؟ ہجوم میں سے کسی نے صدام کو جواب دیا، جہنم میں جاؤ۔ صدام نے پھر فوراً طنزیہ جواب دیا، وہی جہنم جو آج کا عراق ہے۔ ربائی کے مطابق پھانسی پر جھولنے سے قبل صدام نے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد، اور جلاد نے صدام کو کلمہ کے آخری دو الفاظ رسول اللہ کہنے سے پہلے ہی لیور کھینچ دیا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔